الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المستقام وعليك المؤول في شدة الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وألفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا فلمح البصر فهو أكرم. يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد يكفياني فإنكما خافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان خيرا خيرا خيرا
محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ عظیم کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. اے انسانوں، تمہاری فطرت ہے وہ اسلام پر ہے، اسلام خلق ہے. لہذا ہر انسان کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے، کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، زحمتیں اٹھا رہا ہے. لیکن اگر اس بیچارے انسان کو یہ علم نہ ہو کہ کامیابی کیا ہے، تو یہ بیچارہ انسان اس زندگی کو جو ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی، اس کام میں خرچ کر دے گا. اپنے خیال میں سمجھے گا یہ کامیابی ہے، لیکن جب انسان کی پیٹھ صبر کے ساتھ لگے گی، اس وقت دیکھے گا کہ جس شے کو میں کامیابی سمجھ رہا تھا وہ خواب کے سوا کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ دھوکہ تھا. شیطان انسان کو دھوکے سے گمراہ کرتا ہے اور انسان کو ایک ایسی چیز دکھاتا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی. لہذا جو لوگ قرآن سے دور ہیں، چاہے دنیاوی طور پر بڑے بڑے مقامات بھی حاصل کر لیں، لیکن حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، لیکن جب موت کو دیکھیں گے، یا حتیٰ زرتم المقابر، جب ان کی پیٹھ قبر کے ساتھ لگے گی، تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے 70-80 سال کی زندگی ضائع کر دی، برباد کر دی. ہم ناکام اور نامراد یہاں واپس آئے ہیں. کوئی کام ہم نے ایسا نہیں کیا جسے کامیابی کہا جائے. صلوات محمد. لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اس کے لیے بار بار وصیت کی گئی کہ ان دونوں کا دامن تھامے رہو تو تم گمراہی سے بچتے رہو گے. اگر ان دونوں کا دامن تم نے چھوڑ دیا یا کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو گمراہی سے تم بچ نہیں سکتے. صلوات کریں محمد والے. جیسے ہر روز آپ سن رہے ہیں کہ قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے، قرآن میں ہر مشکل کا حل ہے، قرآن میں ہر پرابلم کا سولوشن ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر نہ ہو. اور اس قرآن کے خلاف سازشیں جو کی جا رہی ہیں وہ اس زمانے سے لے کر آج تک جاری ہیں کہ کسی طریقے سے اس قرآن سے کوئی نقص تلاش کیا جائے. یعنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافروں نے کوشش کی، مشرکوں نے کوشش کی، یہودیوں نے کوشش کی، مگر قرآن زندہ معجزے کی طرح رہا. کوئی اس سے نقص نکال نہ سکا، کوئی اس کے دعویٰ کو رد کر نہ سکا. اور میں نے شاید گزشتہ سال بھی عرض کیا ہو کہ آج بھی انگلینڈ کی بعض یونیورسٹیوں میں تحقیقات ہو رہی ہے کہ قرآن کے اندر سے کوئی نقص نکالا جائے. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ سورہ جیسا کوئی سورہ بنا کر دکھاؤ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. صلوات کریں محمد.
یہ 1400-1500 سال سے دشمن کوشش کر رہا ہے، مگر قرآن آج بھی موجود ہے۔ قرآن اور اہل بیت، ان کی تعلیمات کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کو آباد کر سکتا ہے، اور معجزات آج بھی قرآن کے موجود ہیں اور اہل بیت کے موجود ہیں۔ صلوات پر محمد والے۔ یہ جو بیماریوں کا علاج، یہ چیزیں جو میں عرض کرتا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آج بھی ہر مسلمان یقین پیدا کر لے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ لا علاج مریضوں کو لا کر دکھائیے اور انہیں کہیے کہ اس پر عمل کریں، دیکھیے کس طرح سے قرآن اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ واقعاً قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے سے آپ خود پریکٹیکل کر سکتے ہیں، صرف بات سننے کی نہیں ہے، تاکہ آپ کا یقین جو ہے وہ مضبوط ہو جائے کہ قرآن کس طرح سے معجزہ ہے۔ قرآن مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، اہل بیت کے ذریعے سے قرآن علماء نے بیان کیے اور ہمیں نتیجہ دیا۔ کہا مثلا آپ سو گئے، دن کو یا رات کو سو گئے، اب آپ چاہتے ہیں میں فلاں وقت پر فلاں وقت پر اٹھ جاؤں، بغیر گھڑی کے، بغیر الارم کے۔ قرآن میں اس کا بھی سلیوشن موجود ہے کہ انسان چاہتا ہے مثلا میں 10 بجے سو گیا، اب میں 3 بجے اٹھنا چاہتا ہوں، نماز تہجد کی اٹھنا چاہتا ہوں، کسی عبادت کی اٹھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا قرآن کی کچھ آیتیں ہیں، ان کی تلاوت کرو اور یہ آزمائے انسان، تو انسان کو یقین ہوگا کہ قرآن کس طرح سے آپ کو اٹھاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، یقین میں اضافہ ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ قرآن واقعاً معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اب بتائیے بغیر الارم کے ٹائم فکس آپ کہیں اس وقت جو ہے مجھے قرآن کے ذریعے سے اٹھایا جائے۔ اب معصومین فرماتے سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں، 18ویں سورہ قرآن مجید کی سورہ کہف ہے، وضو کر کے سو جائیے اور استغفار کر کے اور ان آیتوں کی تلاوت، تو جب تک آپ جاگ رہے ہیں ان 2 آیتوں کو پڑھتے پڑھتے سو جائیے، اور آپ نیت کر لیں کہ پروردگار اس قرآن کے صدقے اہل بیت کے صدقے میں مجھے فلاں وقت پر اٹھا دیا جائے۔ اب آپ تجربہ آج کریں، جب بھی کرنا چاہیں، اگر یاد نہیں تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیے ان 2 آیتوں کی تلاوت، اور آپ دیکھیے کہ عین اس وقت جو آپ وقت چاہتے ہیں، تہجد کا وقت چاہتے ہیں، فجر کا وقت چاہتے ہیں، خود بخود انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب آنکھ کھلنا تو قرآن کا کام ہے، لیکن بستر سے اٹھنا تو آپ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ قرآن کے بہت سارے معجزات ہیں کہ قرآن آج واقع معجزہ ہے۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، اہل بیت سے دوری کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ عظیم کامیابی اگر چاہتے ہیں تو آج بھی قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیں۔ صلوات پہ محمد۔ کل گفتگو جو تھی اسم اعظم کے سلسلے میں آپ نے سماعت فرمائی کہ اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، کہ اسم اعظم اگر مل جائے تو انسان کی ہر دعا قبول ہے۔ اور آپ نے بحث سنی کہ اسماء لفظی بھی ہیں پروردگار کے اور اسماء وجودی بھی ہیں پروردگار کے، کہ اہل بیت نے فرمایا نحن اسماء الحسنى۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ لیکن ایک بات جو کل ہم نہیں بیان کر سکے، عرض کی جائے کہ اسم اعظم کے لیے شرائط ہیں، جیسے کل اشارتاً میں نے کیا تھا کہ اسم اعظم خدا کی طرف سے ملتا ہے، خدا جس بندے کو چاہے تو اسم اعظم عطا فرماتا ہے، یعنی یہ قابلیت و صلاحیت ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے سن لیا کہ اسماء اعظم کیا ہیں، لفظی بھی وجودی بھی، لیکن یہ آپ کو علم تو آ گیا، مگر اب بھی اگر ان اسماء کے ذریعے سے ہم کوئی دعا مانگے ممکن ہے قبول نہ ہو۔ اسم اعظم پروردگار کی طرف سے ملتا ہے، پروردگار کی طرف سے اگر جس سے مل جائے اب وہ انسان صاحب
کمال ہو جاتا ہے. اب اگر وہ کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. یعنی اس میں پروردگار کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا. صلوات پڑھیں محمد. اب کہتے ہیں استاد تھے جن کے پاس اسم اعظم تھا، پروردگار کی طرف سے تھا. اب اس کا طریقہ ہے یہ محنت کرے، یہ ریاضت کرے، عبادت کرے، تو کوئی چیز ایسی نہیں جو بندہ خدا سے حاصل نہ کر سکے. بہرحال قابلیت و صلاحیت کی بنیاد پر ہے. خدا عادل ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے. عادل ہے خدا. اور عدالت آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کہ جو جس مقام کا اہل ہو خدا پھر اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. فضل و کرم بھی اس کا ہے، لیکن بعض مقامات پر عدالت جو ہے وہ پروردگار کے سامنے آتی ہے کہ آپ کے اندر اہلیت تو ہو. اہلیت اگر نہیں ہے تو مشکل ہے. تو ان استاد کے پاس ایک شاگرد تھے، انہیں پتا تھا ہمارے استاد کے پاس اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے ذریعے سے اپنی مشکلات طے کرتے ہیں، دوسروں کی مشکلات حل کرتے ہیں. تو انہیں بھی بہت شوق ہوا کہ استاد محترم مجھے بھی اسم اعظم عطا فرمائیں. تو کہا بیٹا ابھی تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے. اسم اعظم ایسے نہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ نام ہے اب اس کو ورد کرنا شروع کرو. اسم اعظم صلاحیت و قابلیت کے بعد ملتا ہے، عطا ہوتا ہے. اور وہ شاگرد بیچارے خوشنمی میں تھے کہ ہم میں قابلیت کیوں نہیں، نہ ہماری نماز واجب قضا ہے، نہ ہماری مستحب قضا ہے، سارے نیک ہم انجام دیتے رہتے ہیں. بہرحال وہ ناراض تھے کہ استاد ہم سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں. اب وہ ایک دن بہت ہی غمگین آئے استاد کے پاس. کہا میں نہیں کہتا تھا آپ سے کہ میں مستحق ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم بتا دیں. تو کیا ہوا کہ آج میں آ رہا تھا آپ کے پاس درس پڑھنے کے لیے، تو یہ پولیس والے جو تھے کچھ بہت ہی برے پولیس والے تھے. ایک بیچارہ فقیر آدمی، بہت غریب آدمی لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے آ رہا تھا. خواہ اس کو پکڑ کر 5-6 پولیس والوں نے اتنا مارا کہ وہ خون میں نہا گیا. اس وقت میرا دل جو ہے وہ تڑپ رہا تھا کہ کاش میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اسم اعظم پڑھ کر ایسی میں بد دعا کرتا کہ یہ بدبخت ختم ہو جاتے اور اس مظلوم کی مدد ہو جاتی. صلوات سبحان اللہ. لیکن آپ نے دیکھا اس مظلوم کی میں مدد نہیں کر سکا. میں تنہا تو 5-6 آدمی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اگر اس میں اعظم میرے پاس ہوتا تو میں انہیں بد دعا کرتا اور اس مظلوم کی مدد کرتا. تو استاد مسکرا کر کہتے ہیں کہ اسی لیے تو میں نے کہا کہ تو ابھی اہل نہیں ہے کہ تجھے اس میں اعظم دیا جائے، ورنہ تو ساری دنیا کو بد دعا کرتا کرے گا. صلوات پڑھیے محمد. کہا اب یہ سن لے کہ وہ جو بوڑھا مار کھا رہا تھا جس کے لیے تیرا دل تڑپ رہا تھا کہ اگر میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں اس بوڑھے مظلوم کو بچاتا اور ان کے لیے بد دعا کرتا. یہ جو مجھے اس میں اعظم ملا ہے اسی بوڑھے نے مجھے اس میں اعظم سکھایا. وہ میرے بھی استاد ہیں کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اسم اعظم کا استعمال نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد والے. یعنی اس کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے لیے قابلیت ہونی چاہیے، اس کے لیے صبر ہونا چاہیے تو خدا یہ چیز عطا فرماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ روزے کے بہت بڑے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ کہ انسان قبر اور قیامت کے عذاب سے بچ جائے، اور دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ یہ حیوانیت جو ہے کھانے پینے کی اسے کمزور کر، تاکہ میں تجھے ایک ایسی نعمت عطا کروں جس کا تعلق حیوانوں سے نہیں ہے. اے میرے بندے، میں تجھے وہ چیز دینا چاہتا ہوں جو خاص میں نے اپنے محبوبوں کو عطا کی ہے، وہ روزے کے ذریعے سے ملتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ میں تیرے لیے علم غیب کے دروازے کھولنا چاہتا ہوں. صلوات محمد والے.
کہ پانچویں امام کا فرمان آپ نے سنا کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اگر تمام شرائط ظاہری اور شرائط باطنی پر عمل کرے تو خدا اسے علم غیب عطا فرماتا ہے. انسان دیکھ سکتا ہے کہ قبروں میں رہنے والوں پر کیا گزر رہی ہے, انسان دیکھ سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے, دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ علم غیب کب ملتا ہے؟ یہ روزے کے ذریعے سے ملتا ہے. عزیزان گرامی, اب آپ نے دیکھا مگر کون سا روزہ؟ ایک روزہ صحیح ہے, شرائط شرعی مطابق آپ نے مبتلات سے خود کو بچایا, جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیا, جن چیزوں کو رکھنا ضروری ہے ان پر آپ نے عمل کیا, آپ کا روزہ صحیح ہے. یہ صحیح روزہ آپ کو عذاب سے بچائے گا, قبر سے بھی, قیامت سے بھی. مگر یہ صحیح روزہ آپ کے لیے علم غائب کے دروازے نہیں کھول سکتا, آپ کے درجات کو بلند نہیں کر سکتا. وہ کون سا روزہ ہے؟ جو صحیح بھی ہو اور قبول بھی ہو. صلوات پڑھیے محمد اب آپ نے تقریباً ساری عبادتوں کے بارے میں سنا کہ ایک نماز صحیح ہے مگر قبول نہیں ہے. قبول وہ نماز ہے جس میں آپ کا خیال اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. اگر بازار میں خیال گیا, جتنی دیر تک ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکتا رہا اتنا حصہ نماز کا قبول نہیں ہے. صحیح ہے, ثواب ملے گا, عذاب سے بچیں گے. اسی طرح سے روزے کا بھی یہی حال ہے, اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کا بھی یہی ہے. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ہم ثواب تو ہمیں ملے گا, لیکن اب ہم چاہتے قرآن کی تلاوت قبول ہو, تو قبول اس وقت ہوتی ہے کوئی عبادت جب اس عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ, کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اگر ہم اللہ کے قریب جاتے نہیں, گھر کے قریب جاتے ہیں, بازار کے قریب جاتے ہیں, تو عبادت صحیح تو ہے مگر قبول نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ہر عبادت کا مقصد ہے قربتاً اللہ, کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. عزیزان گرامی, لہذا میں نے کل یہ بھی عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ زبان کے ذکر کے ذریعے سے آپ چلتے پھرتے اللہ کا قرب حاصل کریں, چاہے زبان آپ کی کچھ نہ کہے مگر خیال اللہ کی طرف ہو. خیال کے ذریعے سے ذکر کریں, کہ قرآن نے کہا کہ اپنے نفس کے اندر ذکر کر. یہ نہیں صرف زبان ہلتی رہے, خیال ادھر ادھر بھٹکتا رہے, اس ذکر سے اتنا فائدہ نہیں ملے گا, ثواب ملے گا. اب یہ خیال کی طہارت کی بحث تقریباً کل ہم نے 1.5 گھنٹے اس پر لگائے کہ خیال کی طہارت کیا ہے, لیکن بات اب بھی بہت ساری رہ گئی ہیں. دیکھیے, خیال کی طہارت سب سے زیادہ اہم ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب تک کہ کسی کا خیال پاک نہ ہو تب تک خدا کی صحیح معرفت سے محروم رہے گا. ظاہری معرفت ملے گی مگر باطنی معرفت نہیں ملے گی. لہذا اصل مشکل کام یہی ہے کہ خیال پاک ہو جائے, یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آنے پائے. تو یہ خیال پاک ہونے کے بعد یہ منزل ملتی ہے کہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, محمد و آل محمد کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, اور درجہ تبھی بڑھتا ہے جب بندے کی معرفت بڑھتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. جیسے معرفت خدا بڑھتی چلی جائے گی, انسان کا مقام بھی بڑھتا چلا جائے گا. معرفت اہل بیت بڑھتی چلی جائے گی, آپ کا مقام بھی بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ سارے مسائل کا تعلق ہے خیال سے. خیال کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے دیکھیے, سارے اعضاء پر اثر پڑتا ہے خیال کا. خیال اور وہم, یہ 2 قوے جو انسان کے اندر بہت اہم ہے. سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا اللہ الفدا فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ 2 شیطان ہیں. ہر انسان کے ساتھ 2 شیطان ہیں, اور انہی 2 شیطانوں کی وجہ سے انسان کو بھٹکایا جاتا ہے. اور وہ 2 شیطان کیا ہے؟ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ بلا آپ کے ساتھ بھی 2 شیطان ہیں؟ فرمایا ہاں, میرے ساتھ بھی 2 شیطان تھے مگر میں نے دونوں کو مسلمان بنا دیا. مجھے فرمایا, کہا میرے ساتھ بھی 2 شیطان تھے مگر میں نے دونوں کو مسلمان بنا لیا ہے. ہر آدمی کے ساتھ پیغمبر خدا فرماتے 2 شیطان ہیں. یہ 2 شیطان کیا ہیں؟ جسے کل آپ نے سنا کہ شیطان ہمارے پاس آتا کس کھڑکی سے ہے, کس دروازے سے؟ یا خیال کے ذریعے سے یا
وہم کے ذریعے سے، یعنی رسول خدا ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ خیال اور وہم یہ ہے دو شیطان ہر آدمی کے ساتھ، وہم بھی ہے اور خیال بھی ہے۔ اگر خیال بھی مسلمان ہو جائے اور ہمارا وہم بھی مسلمان ہو جائے، مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ مسلمان الاسلام ہوا تسلیم، اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا، یعنی اگر خیال بھی آپ کے سامنے تسلیم ہو جائے، آپ اس پر کنٹرول حاصل کر لے تو یقیناً یہ مسلمان ہو گیا، اور وہم پر بھی آپ نے اگر کنٹرول کر لیا تو یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جہاں خیال ہمارا مسلمان ہوا اور وہم ہمارا مسلمان ہوا، اسی کے بعد ہمیں وہ مقام مل سکتا ہے جس کے لیے پانچویں سرکار فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے تجھے علم غیب عطا فرمائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اب اصل یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مگر ہمیں کسے مسلمان کرنا ہے؟ اپنے خیال کو مسلمان کرنا ہے، اپنے وہم کو مسلمان کرنا، یعنی مسلمان سے مراد یہ کہ وہ تسلیم ہو جائیں، ہمارے سامنے تسلیم ہو جائیں، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اکثر لوگ 99% لوگ جو ہیں وہ خیال کے غلام ہیں، انہوں نے خیال پر کنٹرول نہیں کیا، کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا، حتیٰ کہ نماز میں دیکھیے ہم کتنا چاہتے ہیں کوئی خیال نہیں آئے، مگر کیا کریں، یہ خیال ہمارا ابھی تک مسلمان نہیں بنا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ خیال جب تسلیم ہو جائے اللہ کے سامنے اور آپ کے سامنے تو اسی کے بعد یہ ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں عزیزان گرامی۔ اور خیال کی اہمیت یہ ہے، خیال و وہم ان کے اثرات تمام اعضاء پر پڑتے ہیں، تمام اعضاء۔ گناہ میں نے عرض کیا تھا انسان پہلے نہیں کرتا، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ وہم، اب آپ دیکھیے وہم کا اثر، کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں، ہندوستان پاکستان جادو وغیرہ کے وہم بہت زیادہ ہیں، اور جناب اس وہم کا نتیجہ دیکھیے کہ مثلا کوئی خوفدار کہانی سنی، کسی نے کوئی خطرناک کہانی سنی اور اب گئے اکیلے میں رہ رہے ہیں، اندھیرا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی ہے تو وہ بھی جن یا بھوت نظر آتا ہے، یہ وہم۔ بلکہ وہم کا اس قدر خطرناک اثر ہے کہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے یہ وہم۔ یہ خیال اور وہم میں ثابت کر رہا ہوں کہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اگر کنٹرول میں آ جائے تو آپ سے بڑھ کر کوئی پرسکون انسان نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بہترین انسان نہیں، کیونکہ یہ ساری مشکلات ان دونوں کو تسلیم کرنا، یہ آپ کے سامنے تسلیم ہو جائیں، یہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں، یہ خیال وہم معمولی چیز نہیں۔ ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ کچھ دوست تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا بھائی کون ہے ہم میں سب سے زیادہ دلیر؟ ایک نے کہا میں بہت بڑا دلیر ہوں، کہا ٹھیک ہے، بہت اندھیرا تھا، کہا جاؤ قبرستان کے بالکل بیچ میں بڑا خوفناک قبرستان تھا، یہ بہت بڑا کیلا لگا کر نے کہا کوئی بات نہیں، کہا کتنا انعام؟ کہا تمہیں مثلاً 10,000 20,000 انعام ملے گا۔ وہ انعام کی لالچ تھا بھی دلیر، مگر پھر بھی دلیری کے باوجود وہم جو تھا اس نے ابھی تک وہم پر کنٹرول نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیے وہم کیا کھیل کھلاتا ہے، یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اب جناب وہم تو تھا جن بھوت کا وہم، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جن ہو یا بھوت ہو کوئی انسان کو نقصان نہیں دے سکتا، یہ خود اندر کا وہم ہے، یہ انسان کو مارتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں یہ جن بھوت سے جو انسان ڈرتا ہے وہ جن بھوت بیچارے انسانوں سے ڈرتے ہیں، کہ بہت کمزور مخلوق ہے، اسی لیے اللہ نے ان کی حفاظت کا بندوبست یہ کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ اگر یہ جن بھوت نظر آ جائیں تو ہم بکری گائے کی طرح رسے سے اپنے گھر میں انہیں باندھ دیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ جن بھوت جو ہے بیچارے ہم سے ڈرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے، لیکن وہم کی وجہ سے انسان بیچارہ جن بھوت سے ڈرتا ہے۔ اب وہ وہم کے تابع تھا، وہ جناب کیل بھی لگا رہا تھا زمین پہ، بیچ قبرستان میں پہنچ بھی گیا، مگر ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، کہیں قبر سے مردہ نہ نکل رہا ہے، کہیں ادھر سے، حالانکہ مردہ سب سے بے ضرر ترین مخلوق ہے بیچاری، زندہ آدمی سے خطرہ ہے، مردہ سے کیا خطرہ، مگر یہ وہم ہے۔ وہم کی وجہ سے انسان مردہ آدمی سے ڈرتا ہے، ڈرنے کی چیز وہ زندہ آدمی ہے، وہ نقصان دے سکتا، مردہ کیا دے گا۔ اب وہ جناب کیل لگا رہا ہے مگر ڈر رہا، ادھر ادھر پیچھے آگے دیکھ رہا ہے،
اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی توجہ تو آگے پیچھے تھی، اس نے جو کیلا لگایا وہ اپنی قمیض کے اوپر لگایا، کیل اس نے اپنی قمیض پہ لگائی۔ اب جیسے وہ اٹھا تو ظاہر ہے کہ وہ زمین میں جب وہ آپ کی قمیض لگی ہوئی ہے تو اس نے کھینچا تو سمجھا کہ وہ جن یا بھوت نے کھینچ لیا، وہیں پر ہارٹ اٹیک ہو گئے، وہیں مر گئے۔ بتائیں، یعنی وہم کا اثر آپ نے دیکھا کہ کس قدر خطرناک ہے، یہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہ قوہ واہمہ۔ اور حتیٰ کہ اس طرح آپ نے دیکھا کہ جسمانی طور پر وہم جو ہے انسان کو مار سکتا ہے، اسی طرح سے ایمانی طور پر بھی وہم انسان کے ایمان کے موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہم معمولی نہ سمجھیے، اس وہم سے انسان کے ایمان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے خیال، عزیزان گرامی، ان دونوں کو اگر انسان مسلمان بنا لے اور ان پر کنٹرول کر لے تو تقریباً شیطان اور نفس کے لیے جتنے دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد اب اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ خیال اور وہم جو ہے یہ ذکر خدا میں مشغول رہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ انسان کا ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ یہ گناہ تیرے نزدیک نہ آئے، شیطان تیرے نزدیک نہ آئے، تو میں نے کل عرض کیا کہ خیال میں مسلسل حرکت ہے، خیال میں مسلسل حرکت ہے، یعنی خیال کو اگر آپ نہیں چلاتے، یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، یعنی یہ گاڑی مسلسل چلی جا رہی ہے، یہ خیال ہمیشہ حرکت میں، ابھی بیٹھے ہوئے تو بھی کوئی نہ کوئی خیال آگا، یعنی ہمیشہ یہ گاڑی آپ کی چل رہی ہے۔ اگر آپ خود اس کے ڈرائیور نہ بنے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے خیال کی گاڑی کا ڈرائیور کبھی شیطان بن جائے گا، کبھی نفس بن جائے گا۔ اب شیطان کی مرضی ہے کہ ڈرائیور جب وہ ہے کہ وہ ہمیں گڑھے میں گرائے، کنویں میں گرائے، کہیں گناہ میں گرائے، کہیں جہنم میں گرائے، ہمیں اپنی گاڑی کو شیطان کے حوالے نہیں کرنا۔ صلوات پڑھی محمد عزیزان گرامی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ گاڑی جلتی جلتی ہے، خیال کی گاڑی رکنے کا نام نہیں لیتی، اسی لیے قرآن نے کہا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان۔ اے انسان، اگر تیرے خیال میں ذکر نہیں ہے، صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اصل تو خیال ہے جس کے تابع، جس کے کنٹرول میں سارے اعضاء، آنکھ بھی، زبان بھی، یہ سب خیال کے کنٹرول میں ہے، تو کہا من یعش عن ذکر الرحمن، اگر تیرے خیال میں ذکر نہیں ہے، اگر خیال تیرا ذاکر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نقیض لہ شیطان، پھر آ کے شیطان قابض ہو جائے گا، یعنی پھر یہ تیری گاڑی کا ڈرائیور شیطان بنے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ شیطان تیرا ساتھی ہوگا، پھر گندے گندے خیالات تیرے پاس آتے رہیں گے۔ لہذا اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہے کہ خیال وہ نعمت ہے کہ جو مسلسل حرکت میں ہے، یہ خیال کی گاڑی چل رہی ہے، زبان ہلانے میں زحمت ہے تو نہ ہلاؤ، مگر خیال کو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رکھو۔ صلوات پڑھی محمد۔ زبان ہلانے میں ممکن انسان تھک جائے، لیکن خیال ایک ایسی چیز ہے وہ تھکتا نہیں ہے، خیال آپ کا تھکتا نہیں ہے، ہمیشہ حرکت میں ہے۔ لہذا خیال کو کوئی ذکر دے دے، زبان نہ ہلے، خیال میں کہے، اپنی زبان میں کہے پروردگار میرے گناہ بخش دے، پروردگار میرے گناہ، کوئی ذکر کرتے، پروردگار میری توبہ قبول کر، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، پروردگار میری توبہ کا مہینہ ہے، تو مجھے توفیق دے، میں توبہ قبول کر لوں۔ اسی طرح سے خدا سے بات کرنا۔ عزیزان گرامی، کل آپ نے سنا کہ کسی حیوان کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی ہے، یہ جو علمہ البیان کی عظیم الشان نعمت ہے یہ پروردگار نے انسان کو دی ہے، اور اس لیے دی ہے تاکہ انسان اپنے رب سے گفتگو کرے۔ گفتگو، افضل ترین گفتگو عبادت، الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا یعنی اللہ سے گفتگو کرنا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ بہترین عبادت، افضل ترین عبادتوں میں
دعا ہے. آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے رب سے باتیں کریں. شکایت کسی کی کرنی ہے اپنے رب سے کریں، اپنے نفس کی شکایت کرنی ہے اپنے رب سے کریں، گناہوں کی معافی مانگنی اپنے رب سے. مشغول رہیں، خیال کو مشغول رہیں کہ آپ کی گاڑی کا ڈرائیور کوئی شیطان نہ بنے، نفس امارہ نہ بنے، بلکہ آپ خود ذکر کے ذریعے سے اس گاڑی کو چلاتے جائیں. صلوات پہ محمد والا. یہ خیال کے بارے میں آپ نے گفتگو سنی. اب آئیے نتیجہ. دیکھیے تمام انسان دو حالتوں سے الگ کوئی انسان کی حالت نہیں. دو حالتوں میں انسان رہتا ہے. یا انسان غافل ہے، اللہ سے غافل، اہل بیت سے غافل، بیٹھا ہوا چلی گناہ نہیں کر رہا مگر ہے غافل. اب یہ غافل انسان کو بھٹکانا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے زمین خالی ہے اس میں بیج لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن فصل اگی ہوئی ہے اب وہاں پر مشکل ہے، پہلے اس کو کاٹیے. مثلا بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اب وہاں پر دوسری بلڈنگ نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کو گرائے نہیں. تو مثلا ایک آدمی غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب ہم جتنے انسان ہیں دو حالتوں سے ایک کوئی حالت ہماری ضرور رہتی ہے. یا ہم غافل ہوتے ہیں یا ہم ذاکر ہوتے ہیں. ذاکر کیا؟ یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اہل بیت کے ذکر میں مشغول ہے. مثلا صلوات پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھ محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہترین ذکر ہے، جس قدر زیادہ صلوات پڑھیے. میں نے عرض کیا کہ ہم قطع رحم کرتے ہیں، حالانکہ اہل بیت کے صدقے میں کھا رہے ہیں، اہل بیت کے صدقے میں جی رہے ہیں، اہل بیت کے صدقے میں ہم ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں. یہ جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے، پانی کا قطرہ قطرہ اہل بیت کا صدقہ ہے. یہ جو سانس لے رہے ہیں اہل بیت کے صدقے میں، یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اہل بیت کے صدقے میں. مگر ہم اہل بیت کو حتیٰ کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک چھوٹا ہدیہ بھی پیش نہیں کرتے، جبکہ اہل بیت ہر روز ہمیں بے شمار ہدیے پیش کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. لہذا بہت اچھا عمل ہے. صبح کا آغاز کریے، زیادہ نہیں تو ایک تسبیح، جس کا وقت ہے 5 تسبیحاں، 1 تسبیح، 10 تسبیح، 100 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ درود پڑھ کر ایک ایک امام اور ایک ایک معصوم کو پہلے ہدیہ دے، پھر اپنے دن کا آغاز کریں. صلوات پڑھیے محمد والے. اب دیکھیے وہ دن کس طرح بابرکت گزرے گا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم ہدیہ دیں گے فوراً وہاں سے پلٹ کر ہدیہ ملے گا، اور وہی جو ہدیہ ملے گا نا وہی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہوگا. لہذا اس چیز کو ترک نہ کریے. اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 1000 مرتبہ ایک امام کو درود ہدیے میں دیں، 10 تسبیح. اسی طرح سے 4 معصومین کو ہر روز ہدیہ دیتے رہیں. اگر زیادہ نہیں تو 10 مرتبہ بھی ہدیہ دیں. یعنی دن کا آغاز بھی اہل بیت کو ہدیہ دینے سے، اور اسی طرح سے اختتام بھی سونے سے پہلے بھی اہل بیت کو ہدیہ دے کر سو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزان گرامی، اس کے بہت سارے فوائد، بہت ساری مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی اگر آپ نے اہل بیت کو ہدیہ دیا. کہ قرآن اور اہل بیت ہر مشکل کے لیے نجات. میں نے چونکہ 3 ٹاپکس چل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، آج بھی چاہتا ہوں کہ قرآن سے مشکلات کا حل عرض کر دیا جائے. بعض لوگوں نے بعض بیماریوں کی فرمائش کی ہے، بعض لوگوں نے اور مشکلات بتائی ہیں. انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جو جاری رہیں گی 29 تک تو عرض کیا جائے گا کہ اس بیماری کا کیا حل ہے. آج ایک ایسا نسخہ جو اہل بیت نے بتایا ہے قرآن کریم سے عرض کر رہا ہوں، جو ہر انسان کو درپیش آنے والے مسائل کا حل ہے، اور بہت آسان. نماز حاجت، اور بہت آسان جو اہل بیت نے بتائی ہے. کل آپ نے سنا کہ حدیث ہے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسم اعظم بسم اللہ میں اس قدر نزدیک ہے جس طرح سے تمہاری آنکھ میں یہ کالی جو آنکھ کا حصہ سفیدی سے نزدیک ہے. تو امام فرماتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل ہو،
قرض ہے, بیماری ہے اور کوئی مشکل دنیاوی ہے اخروی, 2 رکعت نماز پڑھ, نماز حاجت, 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں اس مشکل کے حل ہونے کے لیے, سنت قربتاً الی اللہ. ٹھیک, اب 2 رکعت نماز پڑھ لی آپ نے 2 منٹ میں, کوئی مشکل نہیں. اب 10 تسبیحاں 1001 مرتبہ, 10 تسبیحاں اور ایک ذکر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے حق کے بسم اللہ الرحمن. عجیب ہے, مجرب آپ عمل کر کے دیکھیں, بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی کہ یہ بسم اللہ میں, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اکثر علماء اور حدیثوں میں ہے کہ بسم اللہ میں لفظی جو ہے اس میں اعظم موجود ہے, لہذا 1001 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ہے بھی آسان, ابھی یاد ہو جائے گا, بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار یہ مشکل حل ہو جائے, بسم اللہ آپ نے کہا, پھر کہا بسم اللہ کے صدقے میں 1001 مرتبہ آپ پڑھیں, یعنی 10 تسبیحاں اور ایک دانہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور سجدے میں جا کر ایک تسبیح درود کی پڑھ لیں. صلوات پڑھیں محمد والے مارا دیگر صلوات. بارہ دیگر صلوات. یہ بہترین عمل ہے, یاد کر لیں, دوسروں کو سنا لیں, زیادہ بڑا بھی نہیں, مشکل بھی نہیں, آسان ہے, یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. بسم اللہ میں بہت عظمت ہے, انشاءاللہ آگے دنوں میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ میں کس قدر کرامات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں جو مولا علی نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. یہ بسم اللہ کی عظمت کے لیے کافی ہے. صلوات پہ محمد والے. میں آج کی گفتگو کا نتیجہ دینے والا تھا کہ تمام انسان 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں, یا ذاکر ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, صلوات پڑھ رہے ہیں تو بھی ذاکر ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی ذاکر ہیں, کوئی ذکر سبحان اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ رہے ہیں تو بھی ذاکر, یا انسان غافل. 2 حالتیں. غافل کو بھٹکانا آسان ہے, ذاکر کے لیے مشکل ہے, ذکر میں مشغول ہے. قرآن نے کہا ہمیشہ ذکر میں مشغول رہو, ورنہ تمہارے خیال کی گاڑی شیطان چلائے گا, نہیں جانے کہاں جا کے ایکسیڈنٹ کرے, کہاں جا کے گناہ میں تمہیں مبتلا کرے. اپنے خیال کی گاڑی خود چلاؤ, اللہ کے نام سے چلاؤ, بسم اللہ سے چلاؤ, صلوات سے چلاؤ. عزیزان گرامی, اب دیکھیے مسلمان ہے, خدا کو مانتا ہے, قیامت کو مانتا ہے, قبر کو مانتا ہے, نبی کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, سب کو مانتا ہے, جزا اور سزا کو مانتا ہے. لیکن یہ غفلت کیا کرتی ہے, یہ غفلت انسان کو وہاں لے جاتی ہے, جا کے اس غافل انسان سے شیطان وہ کام کراتا ہے جو وہ انسان کام کرتا ہے جو نہ خدا کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ قیامت کو مانتا ہے, نہ برزخ کو مانتا ہے, نہ اہل بیت کو مانتا ہے. پوری توجہ. آج کی مجلس مختصر ہے اور ساری مجلس کا نچوڑ اسی جملے میں, اسی نقطے میں, کہ کافر خدا کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, منافق خدا کو نہیں مانتا, اہل بیت کو نہیں مانتا, قبر و عذاب و جہنم کو نہیں مانتا. اب کافر اگر زنا کرتا ہے, اس کے زنا کی وجہ یہ ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں, قرآن پر ایمان نہیں, قبر پر ایمان نہیں, اسی طرح سے جہنم کے عذاب پر ایمان نہیں, اہل بیت پر ایمان نہیں. اگر کافر جا کے شراب پیتا ہے تو اس کا خدا پر ایمان نہیں, قبر پر ایمان نہیں, قیامت پر ایمان نہیں, قرآن پر ایمان نہیں, اہل بیت پر ایمان نہیں. اگر کافر جا کے چوری کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس پر ایمان نہیں ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا یہ کافر کرے وہ تو ہے ہی کافر, کوئی بات نہیں, وہ ہے ہی کافر. اگر وہ زنا کرے, اگر وہ شراب کرے, کیونکہ خدا پر ایمان نہیں نا, اسے عذاب پر ایمان نہیں, جزا اور سزا پر ایمان نہیں, جہنم اور جنت پر ایمان نہیں. مگر آپ دیکھیے ایک مرتبہ ایک مسلمان بلکہ مومن کہلانے والا انسان جا کے زنا بدکاری کرتا ہے, یعنی وہ کام کرتا ہے جو کافر کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر اسے تو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خدا پر بھی ایمان رکھتا ہے, یہ تو اہل بیت پر بھی ایمان رکھتا ہے, قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے, قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے, جہنم و جنت پر بھی ایمان رکھتا ہے, برزخ کے عذاب پر بھی ایمان رکھتا ہے. یہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ گناہ تو کافر نے کیا, اسے کرنے دیجیے, وہ تو ہے ہی کافر.
کافر، یہ مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے یہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ غفلت کی وجہ سے، کیونکہ غافل تھا، شیطان نے آ کر اس کے خیال کی گاڑی کو چلایا، شیطان بنا ڈرائیور، شیطان لے گیا اسے بے حیائی کے بازار میں، شیطان لے گیا اسے شراب خانے میں۔ اب آپ نے دیکھا غفلت انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں کافر و منافق ہوتے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ غفلت کس قدر خطرناک، غفلت کی وجہ سے انسان وہاں جا کے گرتا ہے جہاں شمر گرا ہوا ہے، جہاں کافر گرا ہوا ہے، جہاں یزید گرا ہوا ہے۔ لہذا مومن اجازت نہ دے کہ اس کے خیال کی گاڑی کوئی شیطان آ کے چلائے، کوئی نفس امارہ چلائے۔ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان۔ اے انسان، اگر اس خیال کے گاڑی کو تو نے ایسے چھوڑ دیا، یہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے بھی چلتی ہے، یہ خیال چلنا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان آ کر تیرا ڈرائیور بنے گا، تجھے شراب خانے میں لے جائے، حرام میں نہ لے جائے۔ لہذا ہمیشہ خیال کو پاک رکھ، اپنی خیال کی گاڑی کو قرآن کی آیتوں سے چلا، ذکر اہل بیت سے چلا، درود سے چلا، استغفار سے چلا، تاکہ تو شیطان سے بچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مومن اور مسلمان ہوتے ہوئے جا کے وہاں گرے جہاں کافر گرا ہوا ہے۔ صلوات پھر محمد والا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں اسی لیے حکم ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی کا کیا ثواب ہے، کیا عظمت ہے؟ آیت الکرسی میں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا ظلمات سے نکال کر مومنین کو نور میں لے آتا ہے۔ اب ظلمات کیا ہے؟ جو انسان غافل ہے، اللہ کے ذکر سے جو غافل ہے وہ ظلمات میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ غفلت میں ہے، اس کی گاڑی شیطان چلا رہا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ گناہ میں گر سکتا ہے۔ لہذا کہا جب بھی سفر کرو یہ دعا پڑھو کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار ہمیں ظلمات سے نجات دے، یعنی غفلت سے نجات دلا کر ہمیں نور یعنی اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق دے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب آپ نے دیکھا، اور یہاں پھر دوسری طرف جملے ہیں والذین کفروا، اور کافر ہو جاتے ہیں کون؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت جن کے خیال کی گاڑی چلاتا ہے وہی لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تھے مسلمان، تھے مومن، کیونکہ آگے کا جملہ یہی ہے کہ مسلمان تھے پہلے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں انہوں نے اپنی گاڑی خیال کی طاغوت کے حوالے کر دی، کافروں نے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور میں بیٹھے ہوئے تھے، مثلا مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سن رہے تھے، ایک مرتبہ خیال کو چھوڑ دیا، خیال کہیں گھومنے لگا اور شیطان نے آ کر خیال میں کوئی وسوسہ کیا، خیال کی گاڑی کو چلایا، کیا ہوا؟ نور سے نکل کر پھر ظلمات میں چلے گئے۔ یا درود پڑھ رہے تھے، بازار میں جا رہے تھے، خصوصاً اہل بیت فرماتے ہیں بازار شیطان کے کھیلنے کی جگہ ہے، بازار بھٹکنے کی جگہ ہے، بازار جہنم میں گرنے کی جگہ ہے۔ اے مومن، جب بھی بازار میں جاؤ تو ذکر خدا سے غافل نہ رہو بلکہ ذکر میں مشغول رہو، کیونکہ یہیں پر شیطان تمہیں پھسلائے گا، یہیں پر شیطان تمہارے آنکھوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے تمہیں ظلمات کی طرف لے جائے گا۔ لہذا بازار میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یا ایسوں کے درمیان چلے جاؤ جو غافل ہیں، غفلت کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے، کہا وہاں پر بھی ذکر کرو ورنہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ اب آپ نے دیکھا ان مقامات پر ذکر کرنا بہت ضروری ہے، تو فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کے ذکر کرتے ہوئے نور میں بیٹھے ہوئے تھے مگر یہ شیطان پھر تمہارے نور سے نکال کر، یعنی ذکر سے اگر تم کٹ گئے پھر تم غفلت
میں چلے جاؤ گے، پھر ظلمات میں چلے جاؤ گے. صلوات پڑھی محمد جانے کے بعد یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ خدا اگر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خیال اور وہم کو اگر پاک کر لیں تو یقیناً قرآن کے بقول، احادیث کے بقول خدا ہمیں اس قدر عطا کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس قدر عطا کرے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اس قدر لامحدود نعمتیں عطا کرے گا خدا اگر اس طہارت کو ہم اس مہینے کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں، محنت و ریاضت کے ذریعے سے اگر ہم یہ مقام حاصل کر لیں کہ یہ دو چیزیں پاک ہو جائیں، ایک خیال اور وہاں، پھر سارے اعضاء پاک ہونا آسان ہے. سارے اعضاء انہی کے اندر میں رہتے ہیں، انہی کے کنٹرول میں رہتے ہیں. اگر ہمارا خیال پاک ہو جائے، اگر ہمارا وہم پاک ہو جائے، میں نے عرض کیا قرآن و احادیث سے نتیجہ ملتا ہے کہ اگر یہ دو چیزیں پاک ہو جائیں تو ہم اس قدر بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں، اس قدر بلند منزل ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. ان دونوں طہارتوں کے بعد خدا بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو جبریل اور میکائیل کے مقام سے بھی بلند ہے. یعنی اگر یہ مقام انسان حاصل کر لے، اگر قوت خیال اور انسان کا وہم پاک ہو جائے تو انسان زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. علم غیب یعنی یہی، ہمیں نہیں پتا ایک سال کے بعد کیا ہونے والا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر روزہ تمام باطنی ظاہری شرائط کے مطابق ہو، خدا تمہیں علم غیب دے گا. علم غیب یعنی کیا کہ ایک سال کے بعد کیا ہونے والا آپ جان لیں، قبروں میں مردوں پہ کیا ہو رہا ہے آپ جان لیں. یعنی کہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جانا یہ بہت بلند مقام. ہم سب قیدی ہیں، زمانے کے بھی مکان کے بھی. مثلا ہم اس وقت یہاں پر ہیں، اس وقت ہم کراچی میں نہیں ہو سکتے، ہم مکان کے قید ہیں. مگر آپ نے سنا کہ 313 جو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہمارے مولا ہمارے آقا کے جو 313 صحابی ہوں گے وہ زمان اور مکان کے قیدی نہیں ہوں گے. وہ جہاں بھی ہوں ایک لمحے میں جیسے امام آواز دیں گے وہ امام کے قدموں میں کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ ہوں گے جو زمان مکان کے قیدی نہیں ہوں گے. ان کا خیال بھی پاک، ان کا وہم بھی پاک، لہذا وہ طیل ارض کے مالک ہوں گے. جہاں دنیا کے جس نقطے میں پہنچنا چاہیں وہ پہنچ سکتے ہیں. عزیزان گرامی یہ بلند ترین مقامات ہیں اسی روزے کے ذریعے سے. پروردگار ہمارے روزے کو واقعا صحیح بھی فرما اور ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما. صلوات پڑھیں محمد آئیے چند جملے دعا کی عرض کریں. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری یہ دعائیں قبول کر لیں جو ہم نے پہلی مجلس میں کی تھی کہ میرے مالک ان شبہائے قدر تک ہمیں زندگی دے اور ہمیں توفیق عبادت دے. الحمدللہ خدا نے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمایا کہ شبہائے قدر میں آپ اور ہم اعمال میں مشغول رہے. اب خدا ان اعمال کو قبول بھی فرمائے. جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی فرمائے. پروردگار اس شکر کے بعد پھر بھی تیری ذات میں امید رکھتے ہیں کہ یہ آخری راتوں کو اہم نہ سمجھیے. آخری 10 راتیں خصوصاً عید کی رات یہ اہم ترین راتیں ہیں. شب قدر کے برابر کی راتیں ہیں، کیونکہ شب قدر کے لیے کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حتماً 23 یا حتماً 19 یا حتماً 21، شاید 19، شاید 20، شاید 21، شاید 22، شاید 23، حتیٰ کہ آخر. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان سست نہ رہے، تنبل نہ رہے کہ جناب 23 کو احوال ہم نے انجام دے دیے، بات ختم ہے. یہ چھپانا
اصل میں یہی ہے کہ ہم زیادہ عمل کریں، کیونکہ آج ہمیں احساس نہیں، مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ ہمیں زیادہ اعمال کی ضرورت ہے، زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ تو چند راتیں ہیں، یہی اعمال جو آپ نے شب قدر قرآن کے کیے ان راتوں میں بھی انجام دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اور خصوصاً شب عید کے اعمال جو ہیں وہ شب قدر سے بھی زیادہ ہیں، ان سے بھی آپ سستی نہ کریے گا، غافل نہ رہیے گا، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ نعمت، یہ چانس اس سے ہم ضائع کر دیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی یزید و 3 راتیں مسلسل آپ کے ذکر میں مشغول ہے۔ دعا جوشن کبیر میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سبحانک میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ الغوث الغوث ہائے مدد کر اس گناہگار کی، کیا مدد؟ خلصنا من النار یا رب، اے خدا مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ تقریباً ہر رات 100 کے قریب آپ نے یہ فریاد بلند کی۔ عزیزوں بتانا چاہتا ہوں ہم بلکہ یہ بندہ حقیر، میں گناہگار کئی مرتبہ
جہنم میں گرا، مگر میرے رب نے مجھے جہنم سے نکال دیا۔ وہ کس قدر کریم ہے۔ آپ بھی غور کریں تو جواب مل جائے گا۔ اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ آنکھوں کے گناہوں کو یاد کریے، زبان کے گناہوں کو یاد کریے، ہاتھوں کے گناہوں کو یاد کریے، گناہوں کبیرہ کو یاد کریے۔ اے خدا، جب سے بالغ ہوا ہوں 1000 مرتبہ سے زیادہ میں جہنم میں گرا تھا، مگر تو نے مجھے نکال لیا۔ عرض کروں کیسے؟ جب میں گناہ کبیرہ کر رہا تھا، اگر اس وقت میرا اللہ مجھے موت دے دیتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا، مگر جہنم میں جل رہا ہوتا۔ میرے اللہ میں جہنم میں گرا، تو نے مجھے نکالا۔ میں کئی بار جہنم میں گرا، مگر تو نے مجھے نکال دیا۔ یہی لگتا ہے کہ تو مجھے بخشنا چاہتا ہے، میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ سب مل کے کہیے یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا تجھے علی کی مظلومیت کا آواز دیا، پروردگار آج تجھے زہرا کی مظلومیت کا آواز دیا۔ اے خدا، تجھے آج زہرا کی غربت کا آواز دیا۔ آج ہمیں پاک کر دے، تجھے زہرا کی عزت کا آواز دیا۔ آج
تجھے اس لمحے کا واسطہ جب زہرا نے فضا سے کہا فضا ذرا جلدی جاؤ حسنین کے بابا کو بلا کے لاؤ. جب مولا علی آئے جناب زہرا نے فرمایا یا علی میں نے رات کو خواب میں بابا کو دیکھا ہے. بابا کہہ رہے تھے زہرا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے. اداداروں کے بعد جناب زہرا نے ایک جملہ کہا جس جملے کو سن کر علی کی چیخیں بلند ہوئی. سنیں گے وہ جملہ جناب زہرا نے کہا یا علی یا علی میں سمجھتی ہوں میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. یا علی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. غلطی کا نام سننا تھا. علی کی چیخ بلند ہوئی یا زہرا آپ غلطی بلکہ علی شرمندہ ہے تو نے میرے گھر میں آ کے چکیاں پیسی تو نے میرے گھر میں آ کے چکیاں لگا لباس پہنا. اے خدا تجھے زہرا اور علی کا واسطہ اے خدا رمضان ختم ہونے کے قریب ہے مگر وائے مجھ پر ابھی تک میرے گناہ ختم نہیں ہوئے. اے خدا اس رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہمارے گناہ ختم کر دے. اے خدا عید وہ منائیں گے جن کی گناہوں کی توبہ جن کی توبہ تو قبول کر لے گا. اگر تو نے میری توبہ قبول نہیں کی میں کس منہ سے عید مناؤں گا. اے خدا چند رات رہ گئی ہیں ہم سب کی توبہ قبول کر لے تاکہ ہم خوشی سے عید منا سکیں کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی. سب مل کے کہیے یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا غفار یا ستار یا پروردگار بحق کے قرآن و اہل بیت تمام مومین و مومنات کے گناہ بخش دے. مومین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے. تمام بری عادتیں بری صفات خبیث صفات تمام مومنین سے پروردگار بری صفات دور فرما. مومین کے صدقے میں ہمیں بھی بری صفات سے نجات فرما. تمام مومین مومنات کو تمام صفات نورانی عطا فرما. پروردگار مومین کے صدقے میں ہمیں بھی صفات نورانی عطا فرما. پروردگار تمام مومین مومنات کو مقامات نورانی
خصوصاً یقین اور اپنا حضور نصیب فرما. ہم گنہگاروں کو بھی نورانی مقامات، یقین اور اپنا حضور نصیب فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کو زیارت امام زمانہ نصیب فرما. ہم گنہگاروں کو بھی اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کو شہادت کی موت نصیب فرما. مومن کے صدقے میں ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگار تمام مومن مومنات کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما. ہم گنہگاروں کی بھی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار مومن خصوصاً آئے ہیں ان کے مرحوم والدین دوست اعزاز اس دنیا سے چلے گئے، ان کو پروردگار مغفرت قبول فرما. ایک دو باتیں عرض کرنی تھی. الحمدللہ خدا نے آپ پر خصوصی لطف فرمایا ہے کہ ان شبوں میں بھی اعمال میں بھی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ شرکت کر رہے ہیں اور اعمال بجا لا